مامون رشید نے حضرت امام رضا صلوات اللہ السلام علیہ سے بیٹھے بیٹھے گفتگو چھیڑ دیتا تھا، امام تشریف فرما ہوتے تھے. کہنے لگا کہ اچھا آپ کو اس بات پہ ناز ہے کہ آپ ابناء میں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ ہو. اس نے کہا اچھا نسانا میں ہیں آپ، اس لیے ناز ہے آپ کو. کہا نہ ہو. اب ایک لفظ کے معنی وہ سمجھنا چاہ رہا ہے، اس طرح گفتگو کر رہا ہے وہ کہ خود ہی ابھی بتا دیں گے. اس کا انداز گفتگو مامون اسی طرح گفتگو کرتا تھا امام، تاکہ تشنگی اس کے دور ہو جائے. تو کہا کہ پھر کہا میں انفس میں ہوں، انفسنا میں ہوں. دیکھیے یعنی شجرہ بتایا کہ یہاں پر نفس رسول سمجھنے میں لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے. ابنا آنا تو سب کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بیٹے حسن اور حسین اور نسانا میں بیٹی فاطمہ آئیں، لیکن نفس یہ ابھی رمضان میں ٹی وی پہ شیعہ سنی سارے علماء میں بڑے چپکلش چلی اس کے اوپر کہ انہوں نے دلیل دی شیعہ علماء نے کہ چونکہ نفس ہے اس لیے انبیاء سے افضل ہیں علی، جس کی تردید اہل سنت نے کی کہ ہم نہیں مانتے. ظاہر ہے کہ وہ ان کی مجبوری ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی خلفاء افضل ہیں تینوں علی سے، تو ان کی مجبوری ہے یہ. تو جب حلیمہ سعدیہ کی نواسی کو پکڑ کے حجاج بن یوسف نے بلایا تو یہ اس نے کہا کہ تو سنا ہے کہ خلفاء پر علی کو فوقیت دیتی ہے. اس نے کہا تم نے جھوٹ سنا ہے اور جس نے بھی بولا ہے جھوٹ بولا ہے. تو اس نے کہا پھر حقیقت کیا ہے؟ کہا حقیقت یہ ہے کہ خلفاء سے کوئی مطلب نہیں، میں علی کو 1,24,000 انبیاء پہ فوقیت دی. تو ظاہر ہے اس نے بتا دیا کہ علی کا موازنہ خلفاء سے نہیں ہوتا. علی کی عظمتوں کو انبیاء کے آئینے میں دیکھو کہ علی کس طرح انبیاء سے افضل ہے. تو یہاں بھی انفس جو ہے نفس رسول وہ بہت اہم ہے. تو رسول اللہ نے اب دیکھیں آیت شروع ہو رہی ہے فمن حاج جگہ، مت جھگڑا کرو. حاج جگہ کے معنی ہے جھگڑا کرنا، نہیں کرو جھگڑا. اب جھگڑے کی کیا بات ہے؟ من بعد ما جاءک من العلم. ارے بھائی علم آ چکا، جب علم آ چکا ہے تو اس کے بعد جھگڑا کیسا؟ کیا منشور ہے؟ دیکھیے عید مباہلہ کیوں منائی جائے؟ اس لیے زمانے کو بتائیں کہ یہ کتنا بڑا میسج آپ کی طرف سے جائے گا کہ ہمارا یہ سارا کام کیا ہے کہ بھائی جہاں پر علم ہوگا، آپ محاورہ بولتے ہیں کہ جاہل ہوں گے اس لیے لڑ رہے ہیں، تو آپ کہتے کہ نہیں جہاں علم ہوگا وہاں جھگڑا نہیں ہوگا. تو وہی بات اللہ نے کہی کہ جب علم آ گیا تو اب جھگڑا کیسا؟ بھی کیوں جھگڑ رہے ہو تم لوگ؟ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ آئے عیسائی نجران سے یمن سے چل کر آئے اور رسول اللہ نے انہیں سمجھایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں. وہ نہیں مانی. آیتیں اتری، اللہ نے دلیل دی کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ جس کے باپ نہیں ہوتا وہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے تو یہ تو آدم کو پہلے حق حاصل ہے، ان کے تو باپ بھی نہیں اور ماں بھی نہیں، تو وہ پہلے اللہ کے بیٹے ہوئے. تو انہوں نے آیت سے بھی نہیں مانا، پیغمبر کے ارشادات سے بھی نہیں مانا، کسی بحث کو نہیں مانا. لیکن جب رسول اللہ اپنے ساتھ 4 ہستیوں کو لائے تو انہوں نے مان لیا. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ جو کہہ رہا تھا کہ علم آ چکا ہے جھگڑا نہ کرو، یہی پنجتن پاک علم ہے.
جہاں 5 کا ذکر آ جائے گا گویا علم کا ذکر آ گیا، اب جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے مباہلے کا پیغام. اب اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے دیکھا، ان کو کیا نظر آیا، خود رسول اللہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آثار عذاب آ چکے تھے، پرندوں نے اپنے پر ڈال دیے تھے، گہن لگنے والا تھا آفتاب کو، زمین میں زلزلہ ہونے والا تھا، دھوپ تو زرد ہوتی ہے لیکن دھوپ کا چہرہ زرد ہو گیا تھا. ایسا زمانے پر محسوس ہو رہا تھا تو انہوں نے آہٹ محسوس کر لی تھی عذاب کی، اس لیے کہ اتنے عذاب کی آیات انہوں نے توریت اور انجیل میں پڑھی ہوئی تھی کہ انہیں یہ معلوم تھا، پہنچے ہوئے راہب تھے، کہ جب عذاب آنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے. تو وہ آثار دیکھ لیے تھے تو انہوں نے پھر فوراً یہ صاف بات کہہ دی کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. کچھ نہیں کہا انہوں نے، صرف یہ کہا کہ اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. تو جناب علی یہ کیوں کہا کہ پہاڑ چھوڑ دیں؟ اس لیے کہ قرآن میں بھی اور انجیل میں بھی اور توریت میں بھی مسئلہ پہاڑ کا ہی ہے. اور جناب موسیٰ نے یہی کہا کہ اگر تم کتاب کو قبول نہیں کرو گے تو یہ کوہ طور تمہارے سر پر آ جائے گا. اور اللہ نے پورا کوہ طور اٹھا کر ان کے سروں پہ یہودیوں کے لے آیا. یہ قرآن کی آیت ہے. اس کے معنی وہ یہ دیکھ چکے تھے کہ اگر نبی کہہ دے موسیٰ جیسا تو کوہ طور جیسا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے. تو ہم جو چہرے دیکھ رہے ہیں یہ موسیٰ سے بھی افضل ہے. یہ چاہے تو پہاڑوں جگہ سے ہٹا دیں. یہ اس لیے انہوں نے پہاڑ، اور ہمارے یہاں اردو میں بھی بولتے ہیں کہ اس کام کو تو تم نے پہاڑ بنا دیا. تو ان کی نظر میں سب سے بڑا کام پہاڑ تھا، تو اس لیے انہوں نے یہ کہا. اور اس کے بعد رسول اللہ نے کہا اگر وہ اقرار نہ کرتے تو عذاب ان پر آ چکا تھا، اور عذاب لعنت کی صورت میں آتا. اب وہ رک گئی لعنت، عذاب رک گیا، وہ معلق ہو گئی مباہلے کے میدان میں. جب میں حج کرنے گیا تو میں مباہلے کی مسجد بھی گیا جہاں پر پنجتن بیٹھے تھے. اس جگہ ترکی کی حکومت نے اپنے دور حکومت میں مسجد بنوا دی تھی، ان کو جگہ معلوم تھی تو انہوں نے بنوائی تھی. وہ مسجد مباہلہ کہلاتی تھی. ابھی اس کا نام سعودی عرب نے بدلا ہے، مسجد معاویہ رکھا ہے اس کا نام. تو آپ دیکھیے کہ کہاں مباہلہ اور کہاں معاویہ. تو جہاں مباہلہ نہ سمجھ میں آ رہا ہو اور معاویہ سمجھ میں آ رہا ہو تو عقلوں پہ پردے ہی تو پڑے. اس کے معنی وہاں علم نہیں ہے. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ علم آ گیا، اب تو جھگڑے ختم کرو، علم کو تو سمجھو. تو اب پنجتن وہاں پر بیٹھے اور آیت جو ہے وہ کتنے توم تراق سے اور دھوم دھام سے چلی ہے عرش سے. جبریل جسے لے کے آئے ہیں اور جسے سورہ آل عمران قرآن کے 30 سورے میں جگہ ملی ہے، وہ کیسے بجلی کی طرح تڑپ کر وہاں سے چلی تھی اور یہاں کے معلق ہو گئی، رک گئی. اللہ نے کہا ٹھہر، اس لیے کہ عیسائی جا رہے. وہ تو بس انتظار کر رہی تھی کہ یہ جھوٹے ثابت ہوں اور میں ان پہ بجلی بن کے گروں. وہ وہاں ایسے ہی معلق ہو گئی. تو آخر تو آیت نے پوچھا ہوگا اللہ سے کب تک رکی رہوں مباہلے پر. اس نے کہا یہیں مباہلے کے میدان میں ٹھہر جا، مباہلے کے میدان میں ہی رک جا، بس دیکھنا اب جو نبی کے مقابل آ جائے اس پہ گرنا، جو اڑ جائے اس پہ گرنا، جو علی کے مقابل آ جائے اس پہ گرنا، جو فاطمہ کے مقابل آئے اس پر گرنا، جو حسن کے مقابل آئے پھر اس پہ گرنا، جو حسین کے مقابل آئے پھر اس پہ گرنا. تو آپ سوچے ہوں گے کہ رسول اللہ کے مقابل کون آیا اور کہاں یہ آیت گری؟ تو سب سے پہلے تو وہیں گری
اسی لیے تو رسول اللہ نے کہا ذرا قلم اور کاغذ تو لاؤ، تاکہ آیت اپنا فریضہ تو پورا کر لے. اور صفین و جمل و نہروان میں آیت تڑپ تڑپ کے گری ہے، خوب چمکی ہے. ذوالفقار سے بھی زیادہ یہ آیت چمکی ہے. اور فدق کے خطبے میں تو پورے دربار پہ چمک چمک کے گری. اور مدائن کے میدان میں جب حسن سلونامہ لکھ کر دے رہے تھے تو اس وقت گری ہے. اور کربلا میں تو گرے جا رہی ہے. تو میرا جملہ جو تھا وہ یہ تھا کہ مباہلے پہ اب تک رکی ہوئی ہے، میدان مباہلہ میں رکی ہوئی ہے اور وہیں سے گرتی ہے، وہیں سے گرتی ہے. کیا ہے مباہلہ؟ مباہلہ بھی سمجھ لیجیے. مباہلہ یہ کہ ایک جگہ پر دونوں فریق آ جائیں، حاضر ہو جائیں، اور وہ اللہ سے بیٹھ کے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے ہم میں سے اس پہ اللہ کی لعنت گرے، آئے عذاب بن کر آئے. تو اب دیکھیے آپ کہ اس دن سے اب تک ہم مباہلے کا میدان سجائے بیٹھے، دشمن آئے. یہ مجلس اعزا کیا ہے؟ ہم بیٹھے ہیں، آؤ. وہ بھاگا 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 پھر رہا ہے، آ ہی نہیں رہا. ہم تو بیٹھے ہوئے. وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ آیت کو دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. بڑے چالاک لوگ ہیں. اگر ہم سن لیں گے تو وہ آیت ہمیں پکڑ لے گی، وہ گرے گی. آیا راوی بیچارے سیدھے سیدھے لوگ تھے، کیا کہنا علی والوں کا، شریف لوگ، اچھے مزاج کے لوگ، ٹھنڈے مزاج کے لوگ. مولا ایک پڑوسی ہے میرا، بہت عاجز کیا ہوا ہے اس نے، امام صادق ایسا. کیا ہوا؟ بس آتا ہے، بحث کرتا ہے، میں اس کو آیتیں سناتا ہوں، نہیں مانتا. حدیثیں سناتا ہوں رسول اللہ، نہیں مانتا. آپ کے اقوال سناتا ہوں، نہیں مانتا. کروں کیا میں؟ جتنی دلیلیں مجھے یاد تھی میں سب دے چکا. آپ نے فرمایا اب نہ کوئی آیت پیش کر، نہ کوئی حدیث پیش کر. اس کو دوستی میں ہاتھ پکڑ کے اس کو لے کے صحرا کی طرف نکل جا، اور ایک بلندی پہ جو نظر آئے ٹیلا یا پہاڑ اس پہ چڑھ جانا. لیکن ترکیب میں بتائے دیتا ہوں، امام فرما رہے ہیں اس سے کہ ہاتھ اس کا خوب زور سے پکڑے رکھنا کہ چھڑانے نہ پائے، اور وہاں پر کہنا اب یہاں پر کھڑے ہو کے آؤ، ہم دونوں اللہ کی بارگاہ میں ولایت علی پہ بحث کرتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا. اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں جو جھوٹا ہو اس پر آسمان سے بجلی گرے. بس تم اتنا کر لینا. اس نے ایسا ہی کیا اور ہاتھ تھامے، اس نے خوب زور سے ہاتھ پکڑا اور کہا اب یہاں پر تم نہ ہماری آیات کی دلیل مان رہے ہو نہ حدیثوں کی، آؤ اب ایسا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہم ولایت علی پر دعا کرتے ہیں کہ حق پر کون ہے، تو جو جھوٹا ہے ہم میں سے اس پہ آسمان سے بجلی گرے. اب وہ ہاتھ چھڑا رہا اور یہ چھوڑ نہیں رہا. تو یہ مجلس جو ہے یہ ہاتھ چھڑا کے بھاگنے والے لوگ، تو آپ زور سے ہاتھ پکڑے رہے. زور سے ہاتھ پکڑنے کی ترکیب کیا ہے؟ اگر آپ نے ولایت علی چھوڑ دی تو آپ کا ہاتھ ڈھیلا ہو جائے، پھر وہ چھوڑا لیں گے. دیکھیے ابھی نہیں بھائی ہم تم نماز پڑھتے ہو تم سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں، اور تم روزے رکھتے ہو تم سے زیادہ روزے ہم رکھتے ہیں، اور یہ ہے اور تم سے زیادہ حج ہم کرتے ہیں. کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں. یہ سب ہاتھ چھڑانے والی باتیں ہیں.